अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरियम नवाज को खलीज टाइम ने आयरन लेडी, रिफॉर्म माइंडेड लेडी कहा है। उसे कहा है कि ये पंजाब की ऐसी हुक्मरान साबित हुई है जिसको आयरन लेडी कहा जाए, जिसको मुस्ले यानी इस्लाहकार कहा जाए, जिसने पंजाब में रिफॉर्म्स के कल्चर को इंट्रोड्यूस कराया है। क्या वाकई जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने वाकई पंजाब के अंदर कुछ तब्दीली ला दी है? क्या वो सुथरा पंजाब उन्होंने कर दिया है? क्या सड़कों का जाल बिछा दिया है? क्या वो खवातीन के हवाले से कुछ ऐसी पॉलिसीज ले आई हैं जिससे पंजाब की जो विमेन पॉपुलेशन है उससे सहारा मिला है? क्या सड़कें साफ हो गई हैं? सड़कें बन रही हैं? क्या रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी कायम हो गई है? क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर इस केपेबल हैं कि उन्होंने जो तर्ज हुक्मरानी इंट्रोड्यूस कराया है इसको कॉपी करना मुश्किल हो जाएगा? मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया करें, शेयर किया करें। दोस्तों, पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के बारे में खलीज टाइम ने एक फीचर छापा है। फीचर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसको पढ़ें तो जिस अंदाज से उसने मरियम नवाज की तर्ज हुक्मरानी के बारे में लिखा है या उनके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा है, और उन प्रोजेक्ट्स को मरियम नवाज के उस तर्ज हुक्मरानी को, उन प्रोजेक्ट्स को आप अमली तौर पर जाके देखें तो आपको तर्ज हुक्मरानी में डिफरेंस जरूर नजर आता है। देखिए, पहली बार ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि पंजाब को एक खातून वजीर आला दी गई, और जब उनको हुक्मरानी के उस सिंहासन पे बिठाया गया तो उनकी जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने दुश्मन तराजी और तनकीद के वो निश्तर चलाए। तो एक बार पंजाब के अंदर ये राय कायम करने में वो कामयाब हो गए कि खातून हुक्मरान शायद उस तरह हुक्मरानी ना कर पाए जिस तरह मेल रहे हैं। लेकिन मरियम नवाज ने आते ही जिस अंदाज से तर्ज हुक्मरानी को परवान चढ़ाया और जिस अंदाज से उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी थी उसको कहा, ओपन टारगेट दिया कि आप अपने अपने जिले के अंदर अगर आप डिप्टी कमिश्नर हैं या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं तो मैं आपको जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है डिप्टी कमिश्नर के लिए, उसको 3 साल का या 2 साल का टेन्योर दिया जाए। तो मरियम नवाज शरीफ ने कहा आप 3 साल का टेन्योर रखें लेकिन मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। अब देखिए, इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनके ऊपर बड़े सख्त इल्जामात थे कि जी वो एक नई सियासी जमात थी उससे वो ताल्लुक रखते थे, और उनके बारे में कहा गया कि वो डीपीओ और डिप्टी कमिश्नर के हवाले से पैसे लिया करते थे। मुबैना तौर पे उनके ऊपर इल्जामात थे, और जो तर्ज हुक्मरानी उन्होंने पौने 4 सालों में दिखाया तो पंजाब का उसने बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो उनकी खुद अपनी जमात मानती है कि अगर वो अब ये मानते हैं, खुद उनका जो वजीर आजम थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि अगर उसकी जगह वो लाहौर से ही कोई बेहतर वहां पे चीफ मिनिस्टर वो कैंडिडेट चूज कर लेते और पंजाब का अगर चीफ मिनिस्टर वो अच्छा देने में कामयाब हो जाते तो शायद आज भी उनकी हुक्मरानी होती। मल्टीपल और भी फैक्टर थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी लड़ाई थी, बाकी मामलात भी थे। लेकिन देखिए, जो पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, इसके अंदर तर्ज हुक्मरानी को कॉपी किया जाता है। पंजाब की डेवलपमेंट को बाकी सूबे कॉपी करते हैं, और पंजाब जिस दिन सुख का सांस ले रहा हो तो बाकी सूबे भी सुख का सांस लेते हैं। बल्कि उनके जब चीफ मिनिस्टर पंजाब में आते हैं वो जाके उनको बताते हैं, फिर यहां पे जब दीगर सूबों की आवाम आती है और पाकिस्तान के इस सूबे से, लाहौर से लेके, वैसे तो रावलपिंडी से लेके कहें, लेकिन लाहौर की जब डेवलपमेंट को देखती है, रावलपिंडी की, मुल्तान की, तो सादे कबाब की आवाम तक की जब वो देखते हैं कि डेवलपमेंट और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी, तो अपने सूबों में जाके वो बात करते हैं। इवन आपको याद होगा प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जब पहली बार प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने जो सूबों के हवाले से एक पूरा कमीशन दिया था और वो चल रहा है, और वहां जो बलूचिस्तान के और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के जो तलबा हैं, जो तलबात हैं, वो आती हैं पंजाब की यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, तो एक वो 4 साल बाद अपना एक वीएन लेके जाती है, तो जाके बताती है, तो वहां सूबों में बात होती है कि पंजाब में ये यूनिवर्सिटी सिस्टम है और ये एजुकेशन है, ये हेल्थ केयर सिस्टम है, तो आपके सूबे में क्यों नहीं है? तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में जिस अंदाज से खलीज टाइम ने लिखा और कहा कि वो आयरन लेडी साबित हुई है और वो रिफॉर्म्स ला रही हैं। अब देखिए, आप लाहौर के अंदर ऑल्दो के मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बाकमाल काम किया जब वो चीफ मिनिस्टर थे, यानी डेवलपमेंटल अप्रोच। अब मरियम नवाज शरीफ साहब आई तो उनके लिए 2 चैलेंज थे। एक तो अपने चचा का, जो इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनकी शहबाज स्पीड, वो सिंध वाले भी कहा करते थे। तो उसके बाद आगे मोहसिन नकवी स्पीड जो है ना 11 महीनों की, वो भी एक कंसिडर। तो इनके लिए डबल चैलेंज थे। एक तो अपोजिशन का कि अपोजिशन किस अंदाज से उनको वो एक करती है, तनकीद के निश्ते चलाती है। दूसरा, इनके पास अपनी ही डेवलपमेंटल अप्रोच थी कि भाई वो शहबाज स्पीड को क्रॉस करेंगी या मोहसिन नकवी स्पीड को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अब सुथरा पंजाब देखिए, ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं आया था
یعنی جتنے بھی فارمر چیف منسٹر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا تھا کہ پنجاب کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. آج کہیں آپ کو کسی گلی میں اگر کوڑا کرکٹ نظر آ رہا ہے تو جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ ان کی تو شامت آ جاتی ہے. تو پنجاب صاف ستھرا ہو گیا, اسی سے بیماریاں ختم ہونا شروع ہو گئی. پھر سڑکیں انتہائی تنگ ہوا کرتی تھیں. کیا آپ جہاں بھی جس شہر میں بیٹھے یہ وی لاگ سن رہے ایمانداری سے دیکھیں, کیا سڑکیں صاف ستھری نہیں ہوگی؟ کیا سڑکیں تجاوزات سے ان کا خاتمہ نہیں ہو گیا؟ کتنی کتنی بڑی سیاسی سفارشیں گئی ہوں گی, بیوروکریسی کی سفارشیں گئی ہوں گی, مریم نواز شریف صاحبہ نے نہیں مانا اور چوک چراہے سڑکیں بالکل کھلی کر دی ہیں. پھر 500 ارب کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, یعنی 500 ارب کے فلائی کام ہو رہے ہیں اس وقت پنجاب میں, شاید اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں. تو انہوں نے زیرو ٹالرنس پالیسی بنائی ہے کہ میں کسی صورت میں بھی کوئی سفارش نہیں مانگوں گی, میرٹ پہ کام کروں گی, اور وہ کام ہونا شروع ہو گیا. بیوروکریسی کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ صرف فیمیل نہیں ہے جس انداز سے ایک اپوزیشن نے ان کے اوپر تنقید کے رشتہ چلایا تھا. انہوں نے کہا یہ تو ایک سیاسی خاندان کی وہاں یعنی میاں محمد نواز شریف صاحب کی گود میں انہوں نے پرورش پائی اور پروان چڑھی, سیاسی بلوغت تو وہ لے کے آئیں. یقین مانیے آج مریم نواز شریف صاحب کا جو سخت ترین مخالف ہیں وہ ان کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں. جو سخت ترین مخالف تھے ان کے, جو کہتے تھے یہ خاتون نہیں چلا پائیں گی اتنا بڑا صوبہ, تو انہوں نے چلا کے دکھایا ہے. یعنی آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھیں, تعمیر و ترقی کا سسٹم چل رہا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ خواتین جو ڈسٹرب ہوتی تھی, جن کو ہراساں کیا جاتا تھا, ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی اگر آپ اس رکشے میں جا رہی ہیں, اگر آپ کیب میں جا رہی ہیں, کہیں آپ کو کیا جا رہا ہے, سمپل آپ پنجاب پولیس کے اس پہ آپ کال کریں, آپ کو وہاں سے ٹریک ڈاؤن کیا جائے گا, اس جو پرپیٹریٹر ہے اس کو اریسٹ کیا جائے گا. یہ ہونا شروع ہو گیا. پھر ایک مافیا کا راج تھا پنجاب میں, خاص طور پہ لاہور میں. جب میں خود کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو وہاں پہ مافیا گینگز چلا کرتے تھے. انہوں نے آ کے ایک ہی گینگ کو اڑایا, باقی سارے بندے کے پتر بن گئے. تو یہ آپ دیکھیں مافیا فری ہے. پھر ڈرگز کے حوالے سے جو ایک شکایت آ رہی تھی پچھلے یعنی جو گزشتہ ادوار تھا اس میں 4.25 سالوں میں تباہی ہو گئی. انہوں نے آتے ہی ڈرگ فری کر دیا, اور جس طرح انہوں نے جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے ان کو جب سی سی ڈی بنا کے دیا, اب سی سی ڈی دیکھیں آپ اینٹی کرپشن کی ان کی واقعی پرفارمنس کو جج کر سکتے ہیں, لیکن وہ خود پولیس افسر ہیں, سی سی ڈی کا سربراہ پولیس افسر ہے. تو پولیس کی اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. جس انداز سے انہوں نے ڈرگ فری پنجاب بنا دی ہے, باقی صوبوں کو اب کاپی کرنا پڑ رہا ہے. ان کے اوپر مشکل پڑ گئی ہے کہ مریم نواز شریف صاحب خاتونوں کو اتنی طاقتور جو ایک چیف منسٹر ثابت ہوئی ہیں, تو آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ بھی اچھا ہے. پھر ہاؤسنگ کے حوالے سے انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیے کہ جن کا گھر نہیں اپنا گھر ہونا چاہیے, سستے قرضے دینا شروع کر دیے انہوں نے, وہ بھی باکمال ہے. اچھا دیکھیے خواتین کے حوالے سے جو ہماری بچیاں جاتی ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز پڑھتی ہیں, تو ان کو ایک پیسو پاپولیشن کنسیڈر کیا جاتا تھا. انہوں نے آج سیلف ڈیفنس کی تربیت دلانا شروع کر دی. پنجاب پولیس نے وہ پروجیکٹ شروع کر دی ہے کہ جو بچیاں وہ سیلف ڈیفنس میں ایکسپرٹ ہونی چاہیے, ماشاء اللہ وہ ہیں, وہ کر رہی ہیں. تو یہ سینس کس کو آئی تھی پہلے؟ آپ چھوڑ دی, آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کسی کے فالوور ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, یہ سینس پہلے کس کو آئی تھی؟ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں, وہ پنجاب کا ہر بچہ جو ہے اپنا بچہ سمجھتی ہیں, اور ان کا اس بات کے اوپر بھی مذاق اڑایا گیا کہ وہ سابدی ماں آئی. جب وہ کسی بچی نے محبت میں, وہ شاید بی جی خان سے تھی, وہ کہہ دیا تو اس کا بھی مذاق اڑایا, اور اس نے ماں بن کے دکھایا پورے پنجاب کی بچیوں کا. اب وہ بچیاں جب بھی وہاں جاتی ہیں, اب دیکھیں پبلسٹی سٹنٹ کیا کرتے تھے کچھ لوگ, پہلے ہوتے تھے, اب تو پبلسٹی سٹنٹ کو بھی زیرو کر دیا. اب جو بھی ہو رہا ہے اوریجنل ہو رہا ہے, وہ دیکھ رہی ہیں. وہ بچیاں جا کے چمٹ جاتی ہیں محبت سے, ان کی آنکھوں میں تشکر کے جو آنسو ہوتے ہیں. اب وہ جو میل بچے ہیں وہ بڑے خوش ہو گئے ہیں کہ یار یہ پہلی چیف منسٹر جو آ کے ہم سے ہینڈ شیک کر کے ملتی ہے ہم سے. پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. وہ پہلے بھی ایک گھولو مٹا رکھا ہوا تھا جس کو بولنا نہیں آتا تھا. وہ جب اس کو پوچھا اس نے کہا اچھا اچھا بھی سنیا جاتا ہے. یہ نہیں وہ چیف منسٹر رہا ہے, اور آج اس کی وہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی تھی کہ ہم نے اس کو چیف منسٹر لگا دیا. تو مریم نواز نے ہیلتھ کیئر یونٹس دیکھنے, موبائل ہیلتھ کیئر یونٹس بن گئے, آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہیلتھ وہ یونٹ پہ بن رہا ہے. تو بتائیے, یعنی آپ کا ہسپتال چلتا پھرتا ہے, ہسپتالوں کی حالت بہتر کر دی. محسن نقوی صاحب نے تھانوں کی, انہوں نے ہسپتال ٹھیک کر دیے. یعنی کوئی ایک ایسی چیز بتائیں جس کے اوپر اعتراض ہو, ہم کہیں کہ نہیں یہاں پہ وہ فلاپ ہوگی. ابھی تو 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے. یعنی 2 سالوں میں جس انداز سے وہ کر کے جا رہی ہیں, ٹرینڈ سیٹ کر کے جا رہی ہیں, 5 سالوں میں جب یہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب 5 سالہ دور کمپلیٹ کرتی ہیں, یقین مانے اپوزیشن کا ویسے تیا پانچا نہیں رہنا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس انداز سے یونیورسٹیز کے اندر جو وائس چانسلر انہوں نے لگا ہے, تو وائس چانسلر ٹوٹل میرٹ پہ لگا, کوئی سیاسی سفارش نہیں مانی, کسی بھی قسم کی سیاسی سفارش نہیں مانی. بیوروکریسی کے طور پہ لوگوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے, لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا یہ سیاسی سفارش آ رہی, انہوں نے فارغ کر دیا, جتنا بھی بڑا تگڑا بندہ تھا.
تو اب کوئی ایک پروجیکٹ اٹھائیں جہاں پہ آپ کو کہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ یہاں فلاپ ہو گئی ہے. تو خلیج ٹائم نے بہت اچھا لکھا ہے لیکن کم لکھا ہے. اب صاف ظاہر ہے کسی چاہنے والے نے جب آبزرو کیا ہوگا اس نے لکھا ہوگا اور بڑی اچھی سٹوری کی ہے, اچھا ہے, فیچر بہت اچھا ہے. لیکن آپ جنونلی اگر مریم نواز شریف صاحبہ کو پتہ نہیں کہاں دیکھیں ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. وہ خاتون ہے, خاتون تو ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہیں, ہماری بھی بہنیں ہیں, بھائی ہیں ہم ان کے, اور ہماری بچیاں ہیں, ہم باپ ہیں ان کے. تو ہمیں ایک خاتون کا ویسے رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن اس خاتون نے اپنے آپ کو خاتون کا لیبل بھی نہیں لگوایا کہ جی مجھے خاتون کے حوالے سے آپ تنقید نہ کریں. اس نے کہا کھلم کھلا تنقید کریں, آئی ول پرفارم, اور یہ صوبہ میری ملکیت ہے, اس وقت یہ میری ذمہ داری میں ہے, میں رسپانسیبل ہوں. اور بالکل مالک بن کے دکھایا ہے, رسپانسیبل بن کے دکھایا ہے, ذمہ دار بن کے دکھایا ہے. اب مجھے بتائیے لاہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے, بڑا دردناک واقعہ ہے. کسی چیز اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہیں پنجاب میں, ایمانداری سے سوچئے. کسی چیف منسٹر نے اس دکھ درد کا اظہار کیا جو انہوں نے کیا ہے. انہوں نے وہ ریلیونٹ اتھارٹیز کو کہا فارغ کریں, جو ذمہ دار ہیں, وہ ایس ایچ او ہیں, جو بھی فارغ کریں, دوبارہ ان کو نوکری نہ ملے. اور کر دیا ہے, امپلیمنٹ کر دیا اس چیز کو. ٹھیک ہے, جو لاس آف لائف ہے وہ تو واپس نہیں آتا, لیکن کیا خیال ہے ہم اس حادثے سے نہ سیکھیں؟ جتنے ٹریفک ایکسیڈنٹ کے حوالے سے, ریسکیو کے حوالے سے انہوں نے کہا ایمرجنسی سروسز کو اپ گریڈ کریں. تو بھائی جہاں حکمران اچھا کام کر رہا ہے وہ ہم سے حکمران ہے, ہمارے لیے کر رہا ہے, اتنا ہمیں تعریف کرنی چاہیے. جہاں تنقید کر رہے ہیں, جہاں تنقید کھلے عام ہو رہی ہے, کردار کشی تک ہو رہی ہے, تو وہاں جہاں تعریف بنتی ہے وہ آئرن لیڈی نہیں, آئرن لیڈی کو بھی کراس کر دی ہے. میرے مطابق جو ویسٹ پاکستان کا گورنر جنرل تھا نواب افضل آباد, اگر آپ ان کی اس وقت تو ان کو ایک فوجی سپورٹ حاصل تھی, بڑی طاقتور جنرل ایوب کی سپورٹ حاصل تھی. پنجاب کو ایسا کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جا رہے ہیں حکومت کے ساتھ بہترین ہے, اور اس طرح کے تعلقات ہر حکومت کے ہونے چاہیے. کس نے روکا ہے یار, یہ ملک ہے ہمارا, ہم سارے اس کے سٹیزن ہیں, یہ ملک ہے تو ہم اسے ہیں. تو انہوں نے پنجاب کے اندر جو حکمرانی کا ٹرینڈ سیٹ کر دی ہے, جو سروس کا, اس نے کہا جی کوئی واویلا نہیں کرنا, سروس ڈیلیوری ہی بولے گی, پرفارمنس بولے گی, حکمران کیسا ہے. تو میرے مطابق یہ ویسٹ پاکستان کے گورنر جنرل سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئی ہے. ابھی 2 سال ہوئے, 3 سال باقی رہتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال ہے جو 3 سال ابھی آگے ہیں, یہ جس دن مریم نواز شریف صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ پورا کر لیا ٹینیور, تو اگلی بار یہی منتخب ہوں گی. آلدو کہ ان کی بھی خواہش ہوگی, ہو سکتا ہے پولیٹیکل ڈائنسٹی کی بھی خواہش ہو کہ وہ اپ گریڈ ہوں, اوپر جائیں, لیکن میرا ذاتی خیال ہے یہی عوام سٹرائک کر دے گی کہ نہیں, ہمیں اگلے 5 سال کے لیے بھی مریم نواز شریف صاحبہ ہی چاہیے.